السلام علیکم ناظرین، بار بار اداروں کی طرف سے جو ہائی الرٹ ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے۔ دریائے سندھ کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ جو بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جموں کشمیر کے علاقوں پر بھی 15 اگست تک مزید بارشیں بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا پہ یہ دریا گزرتا ہے، تو وہاں کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر بھی جو 15 اگست تک ہے وہ شدید بارشیں بتائی گئی ہیں، اور آج کل اگر بات کریں تو بارشیں ہو بھی رہی ہیں، جس وجہ سے جو ہے پانی کا جو لیول ہے وہ کم نہیں ہو رہا۔ تربیلا کے ڈیم کی بات کریں تو تربیلا کے ڈیم، تربیلا کے جو مقام کے اوپر وہاں پر بھی جو ارد گرد بارشوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ جو ایف ٹی کی طرف سے جو الرٹ جاری کیا گیا ہے، آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ تربیلا کے ڈیم پر آنے والے 12 سے 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ 4,40,000 کیوسی کا جو ریلا ہے وہ چھوڑے جانے کا امکان ہے، جو کہ آگے جا کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کالا باغ کی بات کریں، چشمہ، تونسا، گڈو، سکھر، اس کے علاوہ یہ تمام جگہ پر جو ہے وہ یہ اگر پانی 4,40,000 کیوسک پہ جاتا ہے، اس وقت یہاں پر 4,10,000 جو خراج ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اگر مزید آج رات تک آگے 9، 10، 11، 12 اگست مزید بارشیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بتایا گیا ہے ایف ٹی کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے، کہ 15 اگست تک ان علاقوں پر دریائے ستلج کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں یہاں پر شدید بارشیں ہیں۔ اگر یہاں پر مزید بارشیں ہوتی ہیں یا ہو رہی ہیں یا اسی طرح ہوتی رہی تو پھر یہاں پر 5 لاکھ تک جو ہے وہ یہ جو تونسا، اس کے علاوہ چشمہ اور گڈو، یہ تمام تر جو برج ہے یہ 5 لاکھ تک بھی جا سکتے ہیں۔ مزید اس وقت کی بات کریں تو آج 4,40,000 تک رات 12 بجے تک یہاں پر جو پانی میں مزید جو ہے مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو یہاں پر یہ جانے کے امکانات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ان علاقوں کی تو جو ساؤتھ پنجاب یا جنوبی پنجاب کے جو فلیٹ ایریے ہیں، سیدھے ایریے ہیں، یہاں پر شدید جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی نشیبی علاقے نہیں ہے، زمین اور دریا تقریباً برابر ہے، اور پانی کی رفتار اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے پانی جہاں سے کوئی بند ٹوٹتا ہے یا پھر ندی نالوں کے ذریعے پانی جو ہے وہ دیہاتوں میں داخل ہوتا ہے، تو اسی طرح ہوا بھی ہے۔ بہت سے جو مقامات آپ کو بتاتے چلے کہ بہت سے مقامات پر جو ہے وہ پانی داخل ہوا ہے، اس میں سے چند ایک کے آپ کو جو نام ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ کوہ سلمان کے جو نالے چھاچر ہے، یہاں سے جو ہے 40,000 کیوسی کا جو ریلا ہے وہ بک پڑا ہے، اور راجن پور کے بہت سے علاقوں کو اس نے ملیا میٹ کیا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، پانی کی رفتار اور سپیڈ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمن نالے کے بند ٹوٹا ہے، اور بہت سے جو گھر ہیں وہ جو ہے برباد ہوئے ہیں، اور کھری فصلیں، کیونکہ چاول کی اس وقت فصل جو ہے وہ کاشت ہو رہی تھی یا کچھ علاقوں پر وہ تقریباً تیار ہونے والی ہے، تو اس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ جو جانوروں کا چارہ تھا اس فصل کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ بھکر پور، حاجی پور اور فتح پور، یہ جو علاقے ہیں یہاں پر جو ہے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے آج رات 12 بجے تک۔ اگر یہاں پر ارد گرد آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا یہاں سے کوئی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ یہ تقریباً جام پور کے علاقے، یہ علاقہ، اس کے علاوہ بھکر پور، حاجی پور، فتح پور، جام پور، یہ تمام تر جو علاقے ہیں یہاں پر شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ 2 دن پہلے بھی پانی یہاں پر جو بستیوں میں داخل ہوا ہے، اور بہت سے جو گھر ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ متاثرین کی طرف سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ ہماری جو مدد ہے اس کو نہیں آیا جا رہا۔ شہروں کے آس پاس جو دریائے سندھ کے آس پاس شہر لگتے ہیں وہاں پر جو امدادی کیمپ لگائے جا رہے ہیں، ریسکیو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، لیکن اگر بات کی جائے جو بالکل دریائے سندھ کے بالکل بیلٹ کے اوپر بالکل ساتھ ساتھ جو گاؤں واقع تھے جن کو نقصان ہوا ہے، تو وہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو ہے مدد نہیں کی جا رہی۔ تو اس حوالے سے بھی ریکویسٹ کی جاتی ہے اداروں کو کہ آپ جو ان کی خاص طور پر جو بالکل دریائے سندھ کے بیلٹ کے اوپر لوگ موجود ہیں، ڈیرہ غازی خان سے لے کر سندھ تک، جہاں جہاں بھی سیلابی ریلا، سیلابی پانی داخل ہوا ہے، ان کی امداد کی جائے، ان کی ہیلپ کی جائے، اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی ان کی ہیلپ کریں۔
اس کے علاوہ بات کریں رجحان شاہ والی کے مقام پر بستی جو لشاری ہے، یہاں پر جو پانی ہے وہ پچھلے 2 دن سے مسلسل جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے، اور اگر آنے والے دنوں پر مزید جس طرح FFT کی طرف سے یا PDMA کی طرف سے الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ اگر یہ جو تربیلا کے ڈیم سے 4,40,000 جو اگر پانی کا اخراج کیا جاتا ہے تو کیا یہ سندھ یا یہ جو آگے بیلٹ ایریا ہے یا جو یہاں پر حفاظتی بند بنائے گئے ہیں، کیا یہ اس قابل ہے کہ یہ 4,40,000 کا جو ریلا ہے اس کو برداشت کر سکے؟ نہیں کر سکیں گے۔ یہ پانی کی رفتار اور سپیڈ اتنی زیادہ ہے، سب سے زیادہ جو متاثر ہونا ہے وہ تونسا کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں تونسا براج کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں 10 سے 15 کلومیٹر تک ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ چشمہ اس کو نقصان ہو سکتا ہے، کالا باغ کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں ان علاقوں کو نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ گڈو، سکھر، یہ تمام تر جو علاقے ہیں جن کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، اس کو شدید جو ہے وہ خطرہ ہے ان علاقوں کو۔ اس کے ارد گرد دریائے سندھ کے ارد گرد جتنے جو ان سے گاؤں آباد ہیں وہ فی الحال اپنے جو جانور ہیں، اپنا جو اناج ہے یا اپنا قیمتی سامان ہے وہ یہاں سے نکال لیں۔ آپ کو بار بار اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں، بار بار آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ مسجدوں میں اعلان کروائے جا رہے ہیں، اگر جہاں پر انتظامیہ نہیں پہنچ رہی تو انٹرنیٹ اور موبائل ہر بندے کے پاس ہے، تو آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ چناب کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ایک الگ سے کچھ دیر میں ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا۔ چناب کی جو صورتحال ہے وہ بھی آنے والے دنوں پر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ دریا جون سا ہے وہ جن علاقوں پہاڑی علاقوں سے گزر کر آتا ہے، چین سے شروع ہونے والا، تو یہ بھی بڑی مشکلات پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی جو درمیانے درجے کا سیلاب ہے اس کا جو الرٹ ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر، اس کے علاوہ ہیڈ خانگی، یہ بڑے ضروری ہی جو سا ہے علاقے ہیں جہاں پر نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیڈ قادر آباد، یہاں پر بھی جو الرٹ ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ منڈی بہاؤدین کے کچھ علاقے ہیں، جھنگ، چنیوٹ، دریائے چناب کے بھی بیلٹ کے اوپر جتنے لوگ آباد ہیں ہائی الرٹ رہے وہ بھی۔ آنے والے کچھ گھنٹوں کے بعد مزید، کیونکہ پیچھے جو سا ہے مزید پہاڑی علاقوں پر بارشیں ہو رہی ہیں، اور دریائے چناب میں جو ہے بھارت کی طرف سے جو پانی ہے وہ بھی شامل کیا گیا ہے، آج وہ بھی چھوڑا گیا ہے، آنے والے 12 گھنٹے کے بعد وہ بھی پاکستان میں پہنچ جائے گا۔ تو پہلے ہی پاکستان میں مزید بارشیں ہیں، اور تربیلا اور منگلا کا جو لیول ہے وہ کافی زیادہ اوپر چلا گیا ہے، وہاں پر پانی کو زیادہ دیر سٹور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مزید وہاں پر بارشیں ہوتی ہیں تربیلا کے ارد گرد تو پانی وہاں سے چھوڑا جائے گا، جو کہ پھر آگے جا کے نقصان بھی دے گا۔ تاہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یہ جو اگست کا مہینہ ہے اس میں ہی زیادہ خطرہ ہے، 2023 میں بھی اگست میں سیلاب آیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس خیریت سے یہ جو مہینہ ہے اس کو گزار دے۔ تو ہم جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو شہزاد ریاض کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر وقت جو ہے نئی سے نئی اپڈیٹ کی ویڈیو ملتی رہے۔